أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. اور جو شرک کرتے ہیں این یدعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت ذرا سمجھیے ساری ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو جمع فرما دیا ہے کئی چیزوں کو اس جگہ میں، اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت میں. این یدعون من دونہ، نہیں پکارتے. ان جو ہے نا، اس کو بعض حضرات نے نافیہ لکھا ہے، نفی کا. ان یدعون، نہیں پکارتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، الا اناثا. خالص ترجمہ کریں ٹھیٹھ اردو میں، الا اناثا، زنانی چیزوں کو. زنانی سمجھتے ہو ہیں کیا؟ مردانہ اور زنانہ، عورتیں. من دونہ الا اناثا، کسی چیز کو نہیں پکارتے ہیں مگر اناثا، عورتوں کو. زنانیوں کی پرستش کرتے ہیں. عورتیں جو چیزیں ہیں عورتوں کی، ان کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے ان کا ترجمہ بعض حضرات نے تو کیا ہے نفی کا، کہ ان نافی ہے، نفی کرنے والا، یعنی نہیں کسی چیز کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کے، الا اناثا، مگر زنانی چیزوں کی. اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے سوا پکارتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ پکارتے ہیں کس کو؟ سو عورتوں کو. الا اناثا، سو پکارتے ہیں اس کے علاوہ کس کو؟ عورتوں کو. عورتوں سے مراد کیا ہے؟ بہت کچھ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ اناثا اصل میں جمع ہے انسا کی. پیچھے آئے نا لفظ من ذکر او انسا، مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا نیکی کا ہم اسے اجر دیں گے. یہاں پر بھی یہی ہے، اناسا انسا کی جمع آئی ہے. یہ لفظ آگے بھی آئے گا اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے ہم اسے اس کی جزا دیں گے. الا اناسا، زنانی چیزوں کو. درگاہ دیوی، درگا دیوی، اچھا چلیے، اوہو یہ بھی ایک قرات تھی. اچھا لکشمی دیوی، یہ تو ٹھیک ہے. شکر ہے خدا کا ان منحوسوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا، دیویوں سے. ٹھیک ہے. اور کالی مائی، ایک عرصے تک چلتی رہی کالی مائی. اب پتہ نہیں بچے اس پہ اب تو ذبح نہیں کرتے نا؟ ہیں اب بھی بچے ذبح کرتے ہیں؟ ہاں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. شکر ہے اللہ کا انسانوں کی جان بچی. کالی دیوی کے نام پہ بچے ذبح ہوتے تھے. اور عربوں میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو ان بتوں کی عبادت کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ایک نہ ایک عورت دیوی ضرور رکھی ہوئی ہوتی تھی. ہر قبیلے کی ایک نہ ایک دیوی ضرور ہوتی تھی. بس ان کی سرسوتی دیوی، لکشمی، یہ سب خواتین ہی تو ہیں. جی جو بھی ہیں یہ دیویاں ساری. اور کرتے کیا تھے یہ ظالم؟ ان عورتوں کی شکل و صورت بناتے تھے دیویوں کی، اور اس پہ پھر زیورات اسے پہناتے تھے، اسے لباس پہناتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، کہ یہ خدا کی بیٹی ہے، الیاذ باللہ. اور یہ بیٹیاں جب باپ کے گھر چلی جائیں تو باپ انہیں خالی نہیں بھیجتا. اسی طرح یہ اللہ کے ہاں جب ہماری سفارش کر دیں گی تو خالی نہیں آئیں گی، ہمارے سارے کام ہو جائیں گے. یہ تھا اصل میں عقیدہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور نہیں پکارتے، نہیں عبادت کرتے کسی کی بھی، بس زنانی چیزوں کی. اور عربوں کے ہاں یہ جو منات تھی، عزا، یہ دیویاں ہی تھی، ان کی عبادتیں کرتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے
کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اور نہیں کسی کی عبادت کرتے مگر کمزور چیزوں کی، وہ چیزیں جو کمزور ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر عورتیں بھی جو کہ کمزور گنی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا، اور ایسی چیزیں جن میں روح نہیں ہوتی تو وہ کمزور ہی ہوتی ہیں نا، تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں آ گئیں کہ عورتوں کی عبادت کرتے تھے، زنانی چیزوں کی، دیویوں کی، اور ان کو زیورات پہنا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ خدا کی شریک ہیں۔ ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے، ہر قوم میں یہ شرک ہوتا رہا ہے، اور دنیا میں اب تک یہ شرک رائج ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا۔ پوری دنیا میں عیسائیت کو دیکھ لیں، حضرت مریم کی وہ پرستش کرتے ہیں الیاذ باللہ، اور خدا کا شریک انہیں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی محض ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ مصر چلے جائیں، سکینہ بیوی کی پرستش ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے، مسلمانوں کے ہاں بھی بڑا پاکیزہ، اور انہیں ایسا مانتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کر کوئی بھی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم منت مان لو، وہ پوری ہو جاتی۔ دنیا بھر میں اب تک شرک کی جو اقسام رائج ہیں، عورتوں کو اس میں خاص دخل، اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی لیے قرآن نے سختی سے اس کی تردید کی ہے، اور ایک جگہ تو اللہ نے ایسا جملہ کہا ہے کہ کیا کہنے اس جملے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں میرے لیے۔ اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتے ہو، اور جو ناقص چیزیں ہیں ان کی نسبت میری طرف کر دیتے ہو۔ دل کا اذن قسمت ضیزا، بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم لوگوں نے کی۔ خدا کی توحید اللہ اسے بار بار ذکر کرتا ہے اور شرک پہ کاری ضرب لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے زنانی چیزوں کے، اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور کسی کی عبادت نہیں کرتے دوسری چیز، دوسری کیا ہے، اور اس کے سوا پکارتے ہیں کس کو، ایک تو عورتوں کو، اور دوسری چیز فرمائی ہے کہ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور دوسری چیز جس کو کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، شیطان کی، مریدا جو سرکش ہے۔ مرید ایسا درخت جس کے سارے پتے گر جائیں، بالکل جیسے کاٹ دیتے ہیں نا کئی جگہ آج کل تو نظر آ رہے ہیں، یہ مرید ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی پتا کوئی پھل نہیں رہا، بالکل اکیلا ہو گیا۔ تو شیطان چونکہ ہر خیر اس سے جھڑی ہوئی ہے، بالکل مجسم شر ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ کس کو پکارتے ہیں، شیطان کو جو سرکش ہے، مرید ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے قائم مقام آ گئی نا، عورتوں کو پکارتے ہیں اور شیطان کو، تو مطلب یہ ہوا کہ جن دیویوں کی یہ عبادت کرتے ہیں حقیقت میں شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان جا کے بولتا ہے ان میں، شیطان کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری قبول ہو گئیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا خالد جاؤ اور فلاں جگہ پر وہ جو عبادت گاہ ہے اسے توڑ کے آؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کی پوجا کرتے تھے عرب لوگ، اور واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے کوئی چیز نکلی؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر نہیں کیا کام تم نے، جاؤ۔ اور خالد رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں اور اس درخت کو جا کے انہوں نے جڑ سے اکھیڑا تو وہاں سے ایک سیاہ رنگ کی کتیا نکلی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان تھا جو اس درخت کی جڑ میں رہتا تھا، یہ جن، اور جب یہ عرب کوئی چیز لے کے جاتے تھے تو وہ نیچے سے آواز دیتا تھا کہ تمہاری چیزوں کو قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، ہمارے زمانے میں کوئی ایسی مصیبت نہیں آ گئی، نہیں تو مسلمان خدا کو چھوڑ کے ادھر چل پڑے۔